ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کو بیہودہ کلام اور لغو باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے اس کے دو فائدے بیان فرمائے۔ ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے روزوں کے دوران انسان جو بیکار فضول باتیں کر لیتا ہے یا کچھ بیہودہ باتیں کر جاتا ہے تو برے اعمال، برے افعال، برا کلام جو رمضان کے روزوں کے درمیان احتیاط کرنی تھی نہ کر سکا، تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے صدقۃ الفطر ادا کرنے سے کہ اللہ ان کمیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مساکین کے لیے ایک روزی کا یہ سبب ہے کہ غرباء کو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی خوشی میں عید والے دن وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ صدقۃ الفطر عید کی فجر کو واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عید کے دن سے پہلے فوت ہو گیا تو اس پر صدقۃ الفطر نہیں ہے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک میں ادا کرنا بہتر ہے تاکہ عید والے دن اگر کسی غریب کو دیں گے تو وہ اس دن تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کر سکے گا، تو رمضان المبارک میں ادا کر دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری آسانی سے کر سکے گا۔ تو صدقۃ الفطر مالدار پر واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً اس وقت 70 سے 80 ہزار روپیہ بنتا ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر جس بندے کے پاس رقم موجود ہو، یا سونا ہو، چاندی ہو، یا مالی تجارت ہو، اور اس نے لوگوں کا کچھ دینا نہ ہو۔ ایک بندے کے پاس اگر گھر میں ضروریات سے زائد سامان موجود ہے لیکن اس نے 1,00,000 2 لاکھ قرضہ بھی دینا ہے تو پھر اس پر صدقۃ الفطر لازم نہیں ہوگا۔ تو صدقۃ الفطر اس بندے پر لازم ہے کہ جس کے پاس ضروریات سے زائد جو سامان ہے وہ بھی نہیں ہے یا وہ مقروض ہے۔ جس بندے کے پاس ضروریات سے زائد سامان موجود ہو یا نقد رقم موجود ہو یا لوگوں سے لینا ہو تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ اس کے پاس رقم ہے تو وہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اپنے بیوی بچوں کی جانب سے ادا کرے گا۔ جو بچے کما کر والدین سے الگ رہتے ہیں وہ اپنا خود ادا کریں گے۔ جو بچے باپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کا خرچہ باپ اٹھاتا ہے تو ان کا باپ ادا کرے گا، لیکن جو اپنے والدین سے الگ ہو گئے تو وہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کریں گے۔ البتہ اگر کوئی دوسرا بندہ کسی کی جانب سے ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس سے اجازت لے لے۔ جس طرح نوجوان بچہ ہے والدین کی جانب سے ادا کرنا چاہتا ہے بہن بھائیوں کی طرف سے، تو پھر ان سے پوچھ لے، ان کو بتا دے کہ بھائی آپ کا صدقۃ الفطر میں ادا کر رہا ہوں، اجازت ہے تو کسی کو دے دوں۔ اگر ان کو بتائے بغیر ادا کر دیا تو وہ نفلی صدقہ ہوگا، ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے دوسرے بندوں سے پوچھنا جن کا ادا کرنا انسان کے ذمے نہیں ہے۔ اب بیٹے کے ذمے ماں باپ کا صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم نہیں ہے، تو اگر کوئی بچہ ادا کرتا ہے تو پہلے والدین سے پوچھ لے۔ یا اسی طرح جو بچے والدین سے الگ ہو گئے، اپنا کھانا پینا الگ ہے ان کا، تو والد ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کو پوچھ لے، ان کو اطلاع دے دے تو وہ اجازت دیں تو پھر ان کی جانب سے اپنی رقم سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ انسان زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے لیے، صدقۃ الفطر تو ہر بندہ کوشش کرے ادا کرنے کی۔ 170 روپیہ تقریباً زیادہ سے زیادہ بنتا ہے اور 120 کم سے کم، تو 170 کے اعتبار سے انسان ادا کرے تو 170 روپیہ اگر گھر میں 4 بندے ہیں، اکثر افراد گھروں میں اتنا ہی ہوتا ہے، 2-3 بچے ہوتے ہیں، 2 میاں بیوی ہوتے ہیں، 5 بندے ہو گئے، 5 بندوں کا 1000 روپیہ بھی نہیں بنتا، تو سال میں اگر 1000 روپیہ دینا پڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کوشش تو انسان کرے کہ زیادہ سے زیادہ ادا کرے، لیکن کم سے کم انسان 120 یا 170 کے حساب سے اپنے افراد کا صدقۃ الفطر ادا کرے۔
انسان کے پاس مالی تجارت ہو اس کا حساب لگایا جاتا ہے، نقد مال ہو اس کا، سونے چاندی، ان تمام چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ جو نقد رقم موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، مالی تجارت دکان میں موجود ہے، اس کو جمع کرو۔ جو لوگوں سے لینا ہے اس کو جمع کرو، پھر جو لوگوں کو دینا ہے اسے منفی کر دو، جن جن کا حق دینا ہے، جن جن کی رقم دینی ہے اسے منفی کر دو۔ اب جو مال بچے گا اس کا حساب لگائیں گے۔ اگر مال 70-80 ہزار سے زیادہ بنتا ہے تو پھر بندہ مالدار ہے، وہ صدقۃ الفطر بھی ادا کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ اور جو بندہ مالدار ہے وہ صدقۃ الفطر لے بھی نہیں سکتا، زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ مالدار ہے، اس کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اتنی رقم کا مالک ہے تو صدقۃ الفطر بھی نہیں لگتا۔ یہ غرباء کا حق ہے، مالدار کا حق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔